جوڈیشری چاہتی ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بغیر آگے نہیں جا سکتا۔ ہم ایسے کردار میں اس ٹائم پھنسے ہوئے ہیں جس کا واحد حل ہی رول آف لا ہے اینڈ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہے، اور اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو رول آف لا کے انشور کرنا ہوگا۔ لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف بہادر ججز نے خود ایکسپوز کیا ہے کہ رول آف لا کو وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے کیونکہ وہ مجبور ہیں اور ان کو تھریٹس مل رہی ہے، اور شاید وہ تھریٹس پاکستان کا جوڈیشل نظام کافی عرصے سے برداشت کر رہا تھا، لیکن جب بات ان کے بچوں، ان کی بیویوں اور ان کے بیڈ رومز تک پہنچی تو ان کی بھی بس ہو گئی، اور پھر انہوں نے بھی آواز اٹھائی کہ اب یہ بوجھ ہم مزید نہیں سہ سکتے اور سپریم کورٹ کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انشور کرنی ہوگی۔ میری ذاتی خیال میں یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، یہ ایک ناؤ اینڈ نیور والی سچویشن ہے کہ آج اگر سپریم کورٹ نے سٹینڈ لیا اور اپنے ماتحت عدالتوں کو اتنا امپاورڈ کیا اور ان کو اتنی سیکیورٹی دی کہ وہ رول آف لا پہ عمل کر سکے اور انڈیپینڈنٹ فیصلے دے سکے، تو یقین کریں پاکستان کے 99% مسئلے خود بخود سالو ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ نون لیگ آپ کے اوپر بڑی تنقید کرتی ہے، کہیں آپ کی ایک ٹک ٹاک وائرل ہوتی ہے تو وہ تنقید کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی آپ مریم نواز کے اوپر ہمارے اوپر تنقید کی جاتی ہے، تو آپ کا تو کیلیبر مریم نواز کی طرح ہو گیا۔ دیکھیں جی، اللہ مجھے مریم نواز کے سائے سے بھی بچائے، اور دوسری جو آپ نے بات کی ٹک ٹاک کی، تو ٹک ٹاک جو میرے اور اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو پہلی بات، ٹک ٹاک اکاؤنٹ سوشل میڈیا ٹیم مینیج کرتی ہے، دوسری بات جو ہماری ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے وہ اویئرنیس ہوتی ہے، وہ ماڈلنگ نہیں ہوتی، نہ ہی ہم آؤٹ آف دا وے جا کے صرف آرٹیفیشل شو مارنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں، جس طرح مریم نواز کل ایک ہاسپٹل گئی اور ایک ویسٹ بال میں بچے کو بٹھایا گیا تھا جس کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہاں کیوں بٹھایا گیا ہے، اور نہ ہی وہ بیمار تھا۔ اور دو تین جو میری ٹک ٹاکس جو ویڈیو تھی وہ ایسی وائرل کرائی گئی اور اس کو غلط پورٹری کیا گیا جس کی ریئل بیک گراؤنڈ وہ نہیں تھا۔ تو میں تنقید برائے اسلام کو پازیٹیو لیتی ہوں، لیکن ہمیں بھی ذاتی رائے میری یہ ہے کہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس ویڈیو کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اگر پھر کوئی غلطی ہو تو بے شک تنقید کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں نے جو ایک ویڈیو آئی جس میں ڈائریکٹریٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور کہا گیا کہ میں پرنسپل کی کرسی پہ بیٹھی تھی، تو یہ غلط تھا، کیونکہ ایک ڈائریکٹریٹ تھا اور بینگ اے منسٹر میری کرسی تھی تو میں نے ادھر ہی بیٹھنا تھا، کسی اور جگہ نہیں بیٹھنا تھا۔ دوسرا، ٹک ٹاک پہ اگر کوئی ویڈیو آتی تو وہ صرف اس لیے کہ گراس روٹ لیول پہ یہ بات پہنچ سکے۔ ہم اگر ہمارے حکومت کی کوئی چیز ٹک ٹاک کے حوالے سے آ رہی ہے تو وہ صرف اویئرنیس کے حوالے سے ہوگی، ماڈلنگ کے حوالے سے ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں کہ گزشتہ دن جیو کی خبر کے اوپر بہت زیادہ آپ کے اوپر تنقید کی گئی اور بعد میں خبریں چلی کہ آپ نے کوئی معافی مانگی ہے، آپ نے اس رپورٹر کے سے معافی مانگی ہے، کہ واقعتاً آپ نے ان سے معاف کیا ہے یا پہلی انہوں نے بات معاف یہ کیا ہے ہے؟ جی کہ پختون روایات کے مطابق ایک تیسری جگہ پہ جرگہ ہوا اور بس وہاں پہ صلح صفائی ہوئی بات ختم، اور اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں، معافی نہیں مانگی۔ دیکھیں جی، کوئی چیز ایسی تھی نہیں جس میں معافی مانگی جائے، لیکن پختون روایات کے مطابق صلح صفائی ہوئی اور مسئلہ ختم ہوا، اور میرے خیال سے آپ بھی پختون ہیں، آپ جرگہ سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ اچھا مشال یہ بتا دیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ سے بھی ہم نے پوچھا ہے، منسٹر سے بھی پوچھا ہے، قائدین سے بھی پوچھا ہے کہ جو مریم نواز نے یونیفارم پہنا ہے تو کیا آپ بھی تو ایک مشیر ہی ہیں، آپ بھی اپنی کے پی پولیس کی یونیفارم پہن سکتی ہیں کس طرح؟ میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ مجھے اس کے سائے سے بھی بچائے۔ آپ کا ادارہ ہے کہ کے پی کے پولیس ہے، اس کی بھی ایک وردی کی عزت ہے ہمیں کہ ان آپ پہ پہنتی ہیں فخر اس ہے، کو؟ ہمیں ان کی وردی پہ فخر ہے، لیکن ہماری جو اتنی لمبی جدوجہد ہے وہ اسی لیے ہے کہ تمام تر لوگ اپنا ایک دائرہ کار میں کام کریں۔ اگر پولیٹیکل لوگ ہیں اور حکومت میں بیٹھے ہیں تو حکومت کریں، اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ لا اینڈ آرڈر انشور کرائیں، اور اگر ملک کی فوج ہے تو وہ ملک کی سیکیورٹی اینڈ سوورینٹی کو انشور کرائیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کسی کو بھی دوسرے کی وردی پہن کے ان کے کام کرنی چاہیے۔ اچھا مریم اگر نواز سب اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں گے تو انشاءاللہ ملک آگے جائے گا۔ مریم نواز نے اسی دن خطاب میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی تک پہنچنا آگ کے سمندر عبور کرنے کے برابر ہے۔ کیا واقعی مریم نواز جو ہیں وہ آگ کا سمندر عبور کر تک یہ میرے وزیر خیال اعلیٰ سے بنی؟ انہوں نے آگ کا سمندر عبور کیا ہے، تبھی تو ان کو فارم 47 کی بے ساختیوں پہ
ले जाके वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया गया है। अच्छा विशाल, ये खबरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब को आपकी बड़ी शिकायतें लगाई गई हैं और खान साहब को ये भी कहा गया है कि आपकी वजह से पार्टी का इमेज मुतासिर हो रहा है, ख़राब हो रहा है। और साथ में ये भी इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर कि आपसे आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी लिया जा रहा है। कितनी सदाकत है इन खबरों में और क्या इस पर आप रद्द-ए-अमल देंगे? देखिए जी, मेरी कल भी खान साहब से मुलाकात हुई है और मेरी हर हफ्ता खान साहब से और बुशरा इमरान खान साहिबा से मुलाकात होती है। इस पे मैं दो बातें करती हूँ कि इस टाइम मैं समझती हूँ कि शायद हम अंदर और बाहर दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। और अगर किसी ने, तो मुझे इल्म नहीं है अगर किसी ने शिकायत लगाई है, और अगर किसी ने शिकायत लगाई भी होगी तो खान साहब को तमाम तर अंदर बैठ के भी तमाम तर रियल सिचुएशन का पता है और तमाम तर सूरत हाल का पता है, वो हर चीज़ से आगाह है। और जो आपने तीसरी बात की कि काबीना वाली बात की, तो देखिए जो सूबे को चलाता है वो वज़ीर आला ही होते हैं जिनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, और उन्होंने ही खान साहब के साथ मशावरत के बाद काबीना बनाई और उसी मशावरत में मेरा नाम रेकमेंड हुआ और मैं काबीना में आई। तो अभी तक, क्योंकि मेरी कल खान साहब से खुद मुलाकात हुई है और वो मुझे कहे तो मैं अभी रिज़ाइन कर दूँ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं कहा। उन्होंने मुझे कहा कि आप काबीना में रहेगी, और चूँकि आप यंग हैं, एनर्जेटिक है, और हमारी यही है कि पाकिस्तान में न्यू यंग लीडरशिप आए, तो आपने पूरा एतमाद रहना है, घबराना नहीं है और आवाम की खिदमत करनी है। और बुशरा बीवी से भी आपकी मुलाकात हुई? जी तो जी उनसे बिल्कुल, क्या मेरी बातचीत? बुशरा इमरान खान साहिबा से मुलाकात होती है। चूँकि वो एक खातून बिल्कुल भी नहीं है, वो एक घरेलू खातून है, उन्हें सियासत के साथ कोई दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं है, तो पार्टी हवाले से वो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करती। मेरी उनसे बात उनकी सेहत के हवाले से हुई, क्योंकि देखें अभी सिर्फ उनकी इंडोस्कोपी कराई गई, उनके ब्लड टेस्ट और बायोप्सी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। बाकायदा हमने कहा कि उनके जो उल्टा बाजू है और चेस्ट में तकलीफ़ हो रही है, उन्होंने मुझे बताया कि वो उल्टे साइड पे सो नहीं सकती, कि शायद उनके उल्टे बाजू में उन्हें मुसलसल तकलीफ हो रही है। तो मेरी उनसे गुफ्तगू उसी उनकी सेहत के हवाले से होती है, और हम उनके लिए जो इक़दामात करने हाई कोर्ट जाके, आज भी हाई कोर्ट में बुशरा इमरान खान साहिबा के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रिट पिटीशंस लगी हुई थी, और हम फ़िलहाल उनके लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं ताकि उनको सेहत की जो उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनकी सेहत के हवाले से हम एक इक़दामात उठाएँ। बड़ी साफ सी Thank बात you. है, उनकी जान को खतरा है। थैंक यू।